الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی جا رہی تھی. اس کی آخری آیتیں کل ہو گئیں، لیکن اہم بات ایک آدھ دو رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا جو طریقہ سکھلایا اور جو بات سکھلائی وہ ہے صراط مستقیم، کہ مانگیے ہم سے صراط مستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ راستہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی اور ہم کو تعلیم دی کہ ہم یہ کہیں کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. ایسے لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، اور جن پر انعام ہوا ہے ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ہم. اور اسی کا سوال ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، اور جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلائیے. اور جن پر انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ چار قسم کے لوگ ہیں: انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور جن پر غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے سے ہم بچنے کا اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ ہیں، یا جو بھی گمراہ ہوں، دین حق سے ہٹے ہوئے ہوں، وہ سب اس میں شامل ہیں. اب ہمیں اور آپ کو اپنی معاشرتی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں. نبیوں کے راستے پر چل رہے ہیں یا نبیوں اور اللہ کے دشمنوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہماری معاشرتی زندگی میں ان کی لائف سٹائل در آئی ہے، گھر آئی ہے. یہ ہم غور کریں. سورہ فاتحہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا ہے. اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن اگر ہم اس راستے پر نہ چلیں تو پھر ہمارے کہنے اور ہمارے کرنے میں کتنا فرق ہوگا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں، گھر ہو یا تعلیمی ادارے ہوں، ان میں مغربی تہذیب، یہود و نصارہ کی جو تہذیب ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، تیزی سے. اور ایک طرف ہم اللہ سے نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور دوسری طرف ہم ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں، ٹیڑھے راستوں کو پسند کر رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کے راستے کو پسند کر رہے ہیں جن پر اللہ اور ان کے رسول ناراض ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ایک آدمی اللہ پاک سے شفا بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دیجیے، لیکن اس بیماری کے بڑھانے والے جو کام ہیں وہ بھی کر رہا ہے. آپ بتائیے یہ کیا کہلائے گا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عربی کیرا کہ تمی روی ترکستان اس، کہ اے دیہاتی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ جس راستے سے تو چل رہا ہے یہ تو ترکستان کا راستہ ہے، کعبے کا راستہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں
بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان لوگوں کے راستے پر۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں کا، صحابہ کرام کا، سمجھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کا، اور صالحین یعنی نیک لوگوں کا، نیک لوگوں کے راستے پر۔ اب اگر کوئی کسی اللہ والے سے منسلک ہوتا ہے، اس کو ہم طعنہ دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کسی سے منسلک ہونے کی، کسی سے جڑنے کی۔ تو یہ صالحین میں کون لوگ داخل ہیں؟ صالحین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اسی راستے کی چلنے کی ہم بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب اگر کوئی جڑتا ہے تو معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ ملا ہو رہا ہے۔ تو ملا ہونا کیا ہے؟ کوئی غلط بات ہے؟ اللہ رسول کا پسندیدہ بننا یہی تو مقصد زندگی ہے۔ قبر حشر ہر جگہ یہی کام آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اور یہود و نصارہ کی جو تہذیبیں ہیں، برتھ ڈے ہمارے گھر میں منائے جا رہے ہیں، شادیوں میں جو رسمیں ہیں وہ تو مجھے بہت زیادہ معلوم ہے نہیں، اس لیے کہ کبھی اتفاق ہوتا ہی نہیں انوالو ہونے کا، لیکن جو لوگوں سے سنتے ہیں وہ ساری رسمیں غیروں کی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ کفار و مشرکین سے اللہ خوش ہے۔ یہود و نصارہ جہاں ایمان کے دائرے سے باہر ہیں، کفار و مشرکین بھی تو باہر ہیں، وہ کہاں ایمان کے دائرے میں ہیں؟ تو ساری چیزیں ہم غیروں کی لے رہے ہیں، اور ہم اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ لیکن ہم چل رہے ہیں ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہیں ان کے راستوں پر۔ کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے سدھار پیدا ہوگا؟ ہماری بیٹی کی شادی ہو، اس کو اسٹیج پر ہم کھڑا کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے جہان کے لوگ آ کر اس سے مل رہے ہیں۔ یہ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ کیا یہ اسلامی کلچر ہے؟ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ سب لوگ آ کے اس سے مل رہے ہیں۔ وہ لڑکی 18-20 سال تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں، آپ نے میڈیا کی زینت بنا دیا اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کن کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ آیتیں ہمیں سبق دیتی ہیں، اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے جو سورت پڑھی گئی اس کو سورہ عصر کہتے ہیں۔ کیوں عصر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلی آیت والعصر، قسم ہے زمانے کی، پہلی آیت میں لفظ عصر کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ عصر ہے۔ عصر کا معنی زمانہ، عصر کا معنی عصر کا وقت، عصر کا معنی پوری زندگی۔ یہ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی۔ عصر کے وقت کی بھی قسم کھائی جا سکتی، بالکل کھائی جا سکتی۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ اکثر مفسرین نے درمیانی نماز یعنی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت۔ قرآن میں دوسرے پارے میں تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت خریدی کا ٹائم ہے، بکری کا ٹائم ہے، جمعہ بازار بھرنے کا ٹائم ہے، عصر کا وقت۔ اور اس کی اتنی سخت وعید ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں کہ گھر بار اس کا برباد ہو گیا۔ اب بتائیے، ہم عصر کی نماز چھوڑیں اور یہ سوچیں کہ ہم گھروں میں سکون سے رہیں، ہمارے بچے، ہمارے بیوی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی،
یہ جو سورت ہے یہ بڑی چھوٹی سورت ہے. قرآن میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے چھوٹی ہے وہ سورہ عصر ہے. اس میں الفاظ کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیوں نازل ہوئی, بلکہ اس کی فضیلت کے بارے میں عرض کروں پہلے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پہلے حضرت عبید اللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے تھے تو جب تک یہ سورت ایک دوسرے کو نہ سنا لیتے جدا نہیں ہوتے تھے. دو صحابی ملے اپنی باتیں کی, لیکن یہ سورت پڑھتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورت پڑھتے پھر جدا ہوتے, سلام کلام کرتے. اتنی اہم سورت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اگر صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی کافی تھا, صرف سورہ عصر. اس کے مضامین آپ دیکھیے, اس میں اس کا ترجمہ آپ ابھی دیکھیں گے سنیں گے, آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی 1.5 لائن میں کتنی ساری باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی. پورے قرآن کا نچوڑ اس میں, خلاصہ اس میں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ نازل کیوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا, اس کا نام تھا کلب بن سعید. اسے ابو الاسدین بھی کہا جاتا تھا, اس کی کنیت تھی. اسد کا معنی شیر ہوتا ہے. تو وہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. کون؟ یہ کلب بن سعید. اس نے کہا ابو بکر تم تو بڑے عقل مند آدمی تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, مائنڈڈ تھے, تجارت میں بہت نفع کماتے تھے. یہ تم نے کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا اور لات اور عزا جو ان کے بتوں کے نام ہیں ان کو چھوڑ دیا, ان کی سفارش سے آخرت میں محروم ہو گئے. تم تو بڑے خسارے میں پڑ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا, فرمایا کہ جو حق قبول کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتا ہے. جو حق قبول کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو کہنا تھا کہ اللہ پاک نے سورہ عصر نازل فرمائی. والعصر, قسم ہے زمانے کی, وقت کی, عصر کی نماز کی, جو بھی اس کے اندر مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ان الانسان لفی خسر, سارے انسان نقصان میں ہیں, گھاٹے میں, سارے انسان. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی. لوگ تو قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے. ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں, کوئی آدمی نہیں مان رہا ہے تو کہتے ہیں کہ قسم کھانے کے لیے ہم تیار ہیں. اور یاد رکھیے قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے, اولاد وغیرہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. ورنہ وہ لوگ جو ہے کہتے ہیں اولاد کی قسم ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ہم قسم کھا رہے ہیں, سب ناجائز باتیں. لیکن اگر کوئی کھائے گا تو قسم ہو جائے گی, لیکن صحیح نہیں ہے. صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے. اگر کوئی سامنے والا نہیں مان رہا ہے تو جب آپ اللہ کی قسم کھائیں گے تو اس کو ماننا چاہیے, کیونکہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ کوئی معمولی لفظ تھوڑی ہے, اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کو مانے گا. تو صرف قسم کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ. قرآن کی بھی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم منعقد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہو جائے گی, کیونکہ قرآن یہ اللہ کی کلام ہے, اس کی صفت ہے. اللہ کلیم ہے, اللہ بات کرتے ہیں, اور وہ اس کا پورا قرآن شریف پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ ہی کی سمجھیے کہ ایک چیز ہے, تو قرآن کی قسم کھانے سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. تو قسم ہم لوگ جو کھاتے ہیں وہ تو بات کو پختہ کرنے کے لیے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر قسم کیوں؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے, قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کہ آنے والا جو مضمون ہے اس میں غور کرو. اگر اس میں غور نہیں کرو گے تو پھر جو بات کہی جا رہی ہے اس پر توجہ نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. یعنی
یعنی بہت امپورٹنٹ کوئی حکم آنے والا ہے، اس لیے قسم کے ذریعے سے تاکید کی جا رہی ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، جو بات کہی جا رہی وہ بہت اہم ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ اور قسم جس چیز کی کھائی، اللہ پاک نے قرآن میں کئی قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون، سمجھ میں آئی بات؟ انجیر کی قسم کھائی اللہ پاک نے، زیتون کی قسم کھائی، مکہ کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس لیے کہ یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، زمانہ بہت اہم ہے، یہ زمانہ اور وقت اللہ نے کیوں ہمیں دیا ہے؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں اور آخرت کی تیاری کریں، سمجھ میں آئی بات؟ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ ایک طرح کی تجارت ہے کہ آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے نفع کمائے، نفع آخرت میں ملے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو کیش کرے، اپنی زندگی کو حاصل کرے، وصول کرے۔ اگر وہ وقت کو یوں ہی ضائع کر دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس کو، وہ نقصان اٹھائے گا۔ ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جو 40 سال تک انہوں نے روٹی نہیں کھائی، وہ ستو پھانکتے تھے، کہتے تھے کہ 70 مرتبہ سبحان اللہ مجھے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اگر میں روٹی کھاؤں تو 70 مرتبہ سبحان اللہ میرا مس ہو جاتا ہے، اور اگر میں ستو پھانک لوں تو وقت بچ جاتا ہے اور میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ ہم لوگ تو کھانے کے نام پر پوری رات ضائع کر دیتے ہیں، پوری رات، پورا دن، اور ایک دن نہیں، دو چار دن، اور بچوں کا بھی نقصان کرواتے ہیں۔ یہ شادی ہے گھر میں، یہ اسکول کہاں جائے گا، یہ مدرسہ کہاں جائے گا؟ اور وہ حضرات انہوں نے روٹی کھانا پسند نہیں کیا، ستو پھانک رہے 40 سال تاکہ وقت بچ جائے اور اپنی زندگی کا قدردانی کرے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی کیا کرتے تھے؟ یہ روٹی کو پانی میں بھگو دیتے تھے اور پھر اس کو اپنے حلق میں اتار لیتے تھے، اپنے مطلب کھا لیتے تھے اس کو، اور فرماتے تھے 50 آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں اس طرح سے، جس طرح میں کھانا کھاتا ہوں۔ اگر میں روٹی کو چبا چبا کر کھاؤں گا تو 50 آیتیں میری مس ہو جائیں گی قرآن کی۔ اور ہم لوگ اگر پلیٹ میں اگر روٹی ہو اور ذرا سا پانی لگ جائے اس کو تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، گھر والوں پر غصے ہوتے ہیں کہ کیسی روٹی دے دی تم نے، یہ تو گیلی ہو گئی۔ وہ لوگ صرف گیلی جان بوجھ کر کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے، یعنی ان کے ہاں مقصد زندگی اللہ کی بندگی تھی، مقصد زندگی کھانا پینا گھومنا یہ سب نہیں تھا۔ ہمارا تو مقصد زندگی انجوائے ہے، خوب انجوائے کرو، خوب جشن کرو، اب رمضان ہے تو بھی کھاؤ پیو مست رہو۔ یہ پیٹ ہے بھائی، اس میں ایسا بھرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جسے ٹھوس ٹھوس کر بیگ میں کوئی چیز بھری جائے، اس طریقے سے اس میں بھرتے ہیں، سحری ہو افطاری ہو، اور پھر بیمار ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے، اس میں سارا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر تراویح نہ ہو تو یہ میدا ہے بھائی، پیٹ ہے، کھیت تھوڑی ہے کچھ بھی ڈالتے رہیں گے۔ تو بہرحال قسم ہے زمانے کی، وقت کی، اس کی قدر کی جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی اسی میں ہے، زمانے میں ہے، وقت میں ہے۔ اگر ہم نے اس کو کیش نہیں کیا، اس کو وصول نہیں کیا تو ہم دنیا جہان میں، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سورہ عصر کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔